میرے شوہر روزانہ رات کو اپنا کمرہ اندر سے بند کر لیتے تھے اور ساس کہتی تھیں کہ وہ دفتر کا کام کر رہے ہیں، انہیں تنگ مت کرنا۔ میں بڑی پریشان تھی کہ آخر ایسا کون سا کام ہے۔ سچائی جاننے کے لیے ایک رات میں نے روشن دان کے قریب اپنا موبائل رکھ کر ویڈیو ریکارڈنگ لگا دی۔ اگلی صبح جب میں نے چھپ کر وہ ویڈیو دیکھی تو میری سانسیں رک گئیں، کیونکہ وہ دفتر کا کام نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ اور میری ساس مل کر۔ جب سے میری شادی اس گھر میں ہوئی ہے میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اپنے فرائض کو پوری ایمانداری اور لگن کے ساتھ نبھاؤں اور ہر رشتے کو اس کا جائز مقام دوں، تاکہ گھر میں سکون اور محبت کا ماحول قائم رہے۔ لیکن میرے تمام تر خواب اور امیدیں اس وقت ٹوٹ کر بکھرنا شروع ہو گئے جب میں نے اس گھر کا ایک ایسا انوکھا اور پر اسرار دستور دیکھا جس نے میری راتوں کی نیند اور دن کا سکون چھین لیا ہے۔ سورج کے غروب ہوتے ہی جیسے جیسے آسمان پر رات کی سیاہی پھیلنے لگتی ہے، میرے دل کے اندر ایک انجانا سا خوف اور بے چینی بھی بڑھنے لگتی ہے، کیونکہ مجھے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اب وہ پہر قریب آ رہا ہے جب اس گھر کی فضا ایک پر اسرار خاموشی میں تبدیل ہو جائے گی اور میرے حصے میں صرف سوال اور بے بسی رہ جائے گی۔ ہر روز کی طرح آج کا دن بھی اپنے معمول کے کاموں میں گزر گیا تھا۔ میں نے سارا دن گھر کی صفائی ستھرائی اور کھانے پکانے میں گزار دیا، اس امید کے ساتھ کہ شاید آج کی رات پچھلی راتوں سے مختلف ہو۔ شاید آج میرے شوہر کے پاس میرے لیے کچھ وقت ہو اور ہم ایک عام میاں بیوی کی طرح بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں۔ لیکن میری یہ امید شام ہوتے ہی اس وقت دم توڑنے لگی جب میرے شوہر گھر واپس آئے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکاوٹ اور الجھن کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی کسی سے کوئی خاص بات نہیں کی اور سیدھے جا کر چارپائی پر لیٹ گئے۔ ان کا یہ رویہ میرے لیے تکلیف دہ تھا، لیکن میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید کام کا بوجھ زیادہ ہوگا، اس لیے میں نے انہیں تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ رات کا کھانا تیار ہونے کے بعد میں نے دسترخوان بچھایا اور سب کو کھانے کے لیے بلایا۔ میری ساس جو دن بھر مجھ سے عام طریقے سے بات کرتی ہیں، رات ہوتے ہی ان کا رویہ بھی یکسر تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ ایک پہرے دار کا روپ دھار لیتی ہیں۔ ہم سب خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ دسترخوان پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جس میں صرف برتنوں کے ٹکرانے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا شوہر خاموشی سے لقمے توڑ رہا تھا اور اس کی نظریں دسترخوان پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک بار بھی سر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا اور نہ ہی کھانے کی تعریف یا برائی کی، جیسے اس کا ذہن کسی اور ہی دنیا میں الجھا ہوا ہو۔ میں بار بار اس کے چہرے کو دیکھتی اور اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی پریشانی کو پڑھنے کی کوشش کرتی، لیکن مجھے وہاں صرف ایک گہرا راز دکھائی دیتا جسے جاننا میرے لیے ناممکن بنا دیا گیا تھا۔ کھانا ختم ہوتے ہی اس نے اپنے ہاتھ دھوئے اور بنا کوئی بات کیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے قدموں کا رخ سیدھا اس کمرے کی طرف تھا جو گھر کے ایک کونے میں واقع تھا اور جس کی کھڑکیاں ہمیشہ بند رہتی تھیں۔ اس کمرے کو اس نے اپنا ایک خاص ٹھکانہ بنا لیا تھا، جہاں رات کے وقت کسی کا بھی جانا سختی سے منع تھا۔ اس کے چلنے کی آواز پورے دالان میں گونج رہی تھی اور میں اپنی جگہ کھڑی بے بسی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کمرے کے دروازے کے قریب پہنچا، اس نے وہ دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔
اس کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور پھر وہ آواز آئی جو میرے دل پر کسی تیز دھار آلے کی طرح چلتی ہے، یعنی اندر سے کنڈی لگائی جانے کی آواز۔ یہ آواز محض لکڑی اور لوہے کے ٹکرانے کی نہیں تھی، بلکہ یہ اس دیوار کی علامت تھی جو میرے اور اس کے درمیان کھڑی کر دی گئی تھی۔ دروازہ بند ہونے کے بعد گھر میں ایک بار پھر مکمل خاموشی چھا گئی، لیکن میرے دماغ میں خیالات کا ایک طوفان مچ گیا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ آخر ایک انسان روزانہ رات کو اس طرح اپنا کمرہ اندر سے بند کر کے کیا کرتا ہے؟ اگر وہ واقعی دفتر کا کام کرتا ہے تو پھر دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر کوئی اہم کام ہے بھی تو کیا بیوی کو بھی قریب آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے؟ ان سوالوں نے مجھے اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں اس بند دروازے کے قریب جا کر یہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ آخر اندر ماجرا کیا ہے۔ میں نے اپنے قدموں کو حرکت دی اور انتہائی آہستگی کے ساتھ اس کمرے کی طرف چلنا شروع کیا۔ میرے قدموں کی کوئی آواز نہیں ہو رہی تھی، لیکن میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کی دھک دھک میری سانس تک نہ پہنچ جائے۔ میں ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ میری نظر دالان کے دوسرے کونے پر پڑی، جہاں میری ساس ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کی تیز نظریں مسلسل اسی بند دروازے کے پر جمی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے اس کمرے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے دیکھا، وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھیں اور میرے راستے میں آ کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کے چہرے پر ایک سخت اور غصے والا تاثر تھا، جس نے مجھے ایک لمحے کے لیے خوف زدہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکا اور انتہائی سخت اور دھیمے لہجے میں مجھ سے کہا کہ تم وہاں کیوں جا رہی ہو؟ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ جب وہ اندر ہوتا ہے تو اس کے قریب بھی مت جایا کرو۔ وہ دفتر کا بہت اہم اور باریک کام کر رہا ہے، اور اس نے مجھے خاص طور پر تاکید کی ہے کہ کوئی بھی اسے تنگ نہ کرے اور نہ ہی کوئی شور کرے تاکہ اس کی توجہ نہ بھٹے۔ اس لیے تم سیدھی طرح یہاں سے چلی جاؤ واپس اور اسے اپنا کام کرنے دو۔ ان کی یہ باتیں سن کر میرا دل مزید دکھ سے بھر گیا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ میں بس یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ اسے پینے کے لیے پانی یا چائے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ آخر میں اس کی بیوی ہوں اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کا خیال رکھوں، لیکن میری ساس نے میری ایک بات نہ سنی اور اپنا ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اسے کچھ کھانا پینا ہوگا تو وہ خود باہر آ کر مانگ لے گا۔ تم اس کی فکر کرنا چھوڑ دو اور جا کر اپنا کام کرو۔ ان کے اس سخت رویے اور غیر متوقع جواب نے میرے اندر کی ساری ہمت کو توڑ دیا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں کوئی نرمی یا ہمدردی نہیں تھی، بلکہ صرف ایک سخت پہرے دار کی طرح کی چوکسی تھی، جو اپنے کسی بہت بڑے راز کو چھپانے کے لیے ہر حد تک کو جانے کو تیار ہو۔ اس سے پہلے کہ میں مڑ کر واپس جاتی، میرے ذہن میں اپنی شادی کے ابتدائی دنوں کے مناظر گھومنے لگے، جب میں ایک نئی دلہن کی حیثیت سے اس گھر کی دہلیز پار کر کے اندر آئی تھی۔ تب مجھے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں دکھائی دے رہی تھیں، اور مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کا ہر لمحہ اب سکون اور محبت کے سائے میں گزرے گا۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ یہ خوشیاں محض ایک سراب ثابت ہوں گی، اور مجھے ایک ایسے گھر میں قید کر دیا جائے گا جہاں کے لوگ اپنے ہی بنائے ہوئے خول میں بند ہیں، اور مجھ جیسی باہر سے آنے والی لڑکی کے لیے ان کے دلوں اور کمروں کے دروازے ہمیشہ بند ہی رہیں گے۔ میں اسی شش و پنج میں کھڑی رہی
کہ کیا مجھے اپنی ساس کے سامنے بغاوت کر دینی چاہیے اور ان سے صاف الفاظ میں یہ پوچھ لینا چاہیے کہ آخر ایسا کون سا دفتری کام ہے جو دن کی روشنی میں ختم نہیں ہوتا اور رات کے اندھیرے میں بند کمرے کی کنڈی لگا کر شروع ہو جاتا ہے۔ میرے اندر کا غصہ اور الجھن مجھے اکسا رہے تھے کہ میں آگے بڑھ کر اس کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دوں، لیکن پھر میں نے اپنی ساس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ان کے کھڑے ہونے کا انداز اس قدر جارحانہ تھا کہ مجھے لگا اگر میں نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو وہ گھر میں کوئی بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیں گی، اور میں ایک شریف گھرانے کی بیٹی ہونے کے ناطے کسی بھی قسم کے تماشے سے بچنا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے والدین کی وہ نصیحتیں یاد آنے لگیں جو انہوں نے مجھے رخصت کرتے وقت کی تھیں کہ بیٹی اب یہی تمہارا گھر ہے اور تم نے ہر حال میں صبر اور برداشت سے کام لینا ہے، بڑوں کی بات ماننی ہے اور گھر کا سکون برباد نہیں ہونے دینا۔ ان نصیحتوں نے میرے بڑھتے ہوئے قدموں کو بیڑیاں پہنا دیں اور میرے اندر اٹھنے والا سارا طوفان آنسوؤں کی شکل اختیار کر کے میری آنکھوں کے راستے بہنے کے لیے بے تاب ہونے لگا۔ میں نے اپنی پلکوں کو تیزی سے جھپکایا تاکہ میرے آنسو میری ساس کے سامنے نہ گریں، کیونکہ میں انہیں اپنی کمزوری نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ دالان میں موجود مدھم روشنی اور صحن کے درختوں سے آنے والی پتوں کی سرسراہٹ مل کر اس رات کی پر اسراریت میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ رات کا سناٹا اس قدر گہرا تھا کہ مجھے اپنے ہی دل کی دھڑکن اور سانسوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میری ساس اب تک میرے سامنے دیوار بن کر کھڑی تھیں اور ان کا دایاں ہاتھ ابھی بھی ہوا میں اٹھا ہوا تھا، جس کے ذریعے وہ مجھے واپس جانے کا حکم دے رہی تھی۔ ان کے ہونٹ سختی سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ان کی خاموشی مجھ پر ہزاروں لفظوں سے زیادہ بھاری پڑ رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اس بند دروازے کو دیکھا جہاں سے نہ کوئی آواز آ رہی تھی اور نہ ہی روشنی کی کوئی کرن باہر نکل رہی تھی۔ وہ کمرہ ایک تاریک غار کی طرح محسوس ہو رہا تھا جس نے میرے شوہر کو نگل لیا تھا اور مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے۔ میں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا، ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس بھرا اور اپنی ساس سے نظریں چراتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم ہٹانا شروع کر دیے۔ میرا ہر قدم مزید مجھے شکست خوردہ محسوس کروا رہا تھا، لیکن میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے دالان کو پار کرنا شروع کیا اور ہر قدم پر میرے دل پر ایک نیا گھاؤ لگ رہا تھا۔ میں چلتی جا رہی تھی اور میرے دماغ میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ آخر کب تک میں اس طرح اندھیرے میں رکھی جاؤں گی اور کب تک مجھ سے یہ جھوٹ بولا جائے گا کہ وہ اندر دفتر کا کام کر رہا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے میں نے دالان عبور کر لیا اور آخر کار اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچ گئی، جہاں مجھے اب اکیلے پن اور پریشانی کے ساتھ یہ لمبی رات گزارنی تھی۔ میں نے بوجھل دل کے ساتھ قدم اندر رکھا اور ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میری ساس اب بھی وہیں کھڑی تھیں اور مجھے ہی دیکھ رہی تھیں، جیسے اس بات کی تسلی کر رہی ہو کہ میں واقعی وہاں سے جا رہی ہوں یا نہیں۔ ان کی اس حرکت نے مجھے مزید تکلیف دی کہ مجھ پر اس حد تک عدم اعتماد کیا جا رہا ہے۔ میں نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنے کمرے کا دروازہ دھکیلا۔ اندر مکمل اندھیرا اور سناٹا تھا جو میری اپنی زندگی کی عکاسی کر رہا تھا۔ میں نے اندر قدم رکھا تو مجھے اپنا آپ بہت کمزور اور بے بس محسوس ہوا۔
اور پھر میں تھکے ہوئے جسم اور دماغ کے ساتھ مکمل طور پر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری الجھن اور بے چینی میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ یہ صرف ایک رات کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اب یہ ایک مستقل معمول بن چکا تھا، اور ہر گزرتا دن میرے دل میں شکوک و شبہات کی ایک نئی بنیاد رکھ رہا تھا۔ میں ہر صبح اس امید کے ساتھ جاگتی کہ شاید آج کا سورج کوئی نئی اور اچھی خبر لے کر طلوع ہوگا، اور شاید آج میرے شوہر کی وہ پر اسرار مصروفیت ختم ہو جائے گی۔ لیکن میری یہ امید روزانہ صبح ناشتے کی میز پر بری طرح ٹوٹ جاتی جب میں اپنے شوہر کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھتی۔ ان کی حالت دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سی کھسک اور خوف پیدا ہو جاتا۔ ان کی آنکھیں ہر وقت سرخ اور سوجی ہوئی رہتی، جیسے وہ رات بھر بالکل بھی نہ سوئے ہوں اور مسلسل کسی شدید دباؤ کا شکار رہے ہوں۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی عجیب سی زردی اور گہری تھکاوٹ طاری رہتی، جو کسی عام دفتری کام کی تھکاوٹ جیسی بالکل نہیں لگتی تھی۔ ان کے چہرے کی وہ تازگی اور چمک جو میں نے شادی کے ابتدائی دنوں میں دیکھی تھی، اب مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی، اور اس کی جگہ ایک ایسے انسان نے لے لی تھی جو بظاہر تو زندہ تھا، لیکن اندر سے جیسے کسی بہت بڑی مشقت نے اسے نچوڑ لیا ہو۔ جب میں ان کے سامنے ناشتہ رکھتی تو وہ مجھ سے نظریں چرانے کی کوشش کرتے۔ ان کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے ہوتے، اور وہ چائے کا کپ پکڑتے ہوئے بھی عجیب سی بیزاری کا مظاہرہ کرتے۔ وہ جلدی جلدی اور بے دلی سے ناشتہ ختم کرتے اور گھر سے باہر نکلنے کی جلدی میں ہوتے، جیسے انہیں اس گھر کی فضا سے کوئی الجھن ہو رہی ہو۔ میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی، ان کی صحت کے بارے میں پوچھتی، لیکن وہ ہمیشہ سرسری سا جواب دے کر بات کو ٹال دیتے کہ بس دفتر کے کام کا بوجھ زیادہ ہے اور نیند پوری نہیں ہو رہی۔ لیکن میرا دل اس بات کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ کوئی بھی دفتری کام انسان کو اس قدر ذہنی اور جسمانی طور پر کھوکھلا نہیں کر سکتا۔ ان کی اس حالت نے میری پریشانی کو کئی گنا بڑھا دیا تھا، اور میں سارا دن اسی سوچ میں گم رہتی کہ آخر اس بند کمرے کے پیچھے کون سا ایسا راز چھپا ہے جو میرے شوہر کی جان اور صحت کو اس طرح دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ دوسری طرف میری ساس کا رویہ بھی میرے لیے کسی معمہ سے کم نہیں تھا۔ دن کے وقت ان کا برتاؤ بالکل بدل جاتا۔ وہ دن میں مجھ سے بہت میٹھے اور نرم انداز میں بات کرتی، گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بھٹانے کی کوشش کرتی، اور مجھے یہ احساس دلانے کی پوری کوشش کرتی کہ اس گھر میں سب کچھ بالکل ٹھیک اور عام ہے۔ لیکن میں ان کی اس مصنوعی مٹھاس کے پیچھے چھپی ہوئی چالاکی کو محسوس کر سکتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ہر وقت ایک عجیب سی چوکسی اور چوکنا پن رہتا، جیسے وہ ہر وقت اس بات کی نگرانی کر رہی ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں اور کیا سوچ رہی ہوں۔ ان کی یہ متضاد شخصیت مجھے مزید خوفزدہ کر دیتی تھی۔ ایک طرف رات کے وقت ان کا وہ سخت اور پہرے دار والا روپ، جس میں وہ مجھے اپنے شوہر کے کمرے کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتی، اور دوسری طرف دن کے وقت ان کا یہ ہمدردانہ اور شفیق رویہ، یہ سب کچھ میرے دماغ کو الجھا کر رکھ دیتا تھا۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ دن کے وقت جب میرے شوہر دفتر گئے ہوتے تو گھر میں کچھ نامعلوم اور اجنبی قسم کی عورتیں آتیں۔ وہ سیدھی میری ساس کے پاس جاتیں اور ان کے ساتھ ایک الگ کمرے میں بیٹھ کر گھنٹوں سرگوشیوں میں باتیں کرتیں۔ میری ساس مجھے ان کے قریب نہیں جانے دیتی، اور اکثر مجھے کوئی نہ کوئی کام بتا کر باورچی خانے میں بھیج دیتی۔
جب وہ عورتیں واپس جانے لگتیں تو میں نے کئی بار چھپ کر دیکھا کہ وہ میری ساس کے ہاتھ میں کچھ لفافے دے کر جاتیں، جنہیں میری ساس فوراً اپنے کپڑوں میں چھپا لیتی۔ جب میں کبھی ہمت کر کے ان عورتوں کے بارے میں پوچھتی تو میری ساس بڑی مہارت سے بات کو گھما دیتی اور کہتی کہ یہ محلے کی غریب عورتیں ہیں جو کسی نہ کسی مجبوری کے تحت ان سے مدد مانگنے یا چندہ لینے آتی ہیں، لیکن میرا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ ان عورتوں کا پہناوا اور انداز کسی طور بھی غریبوں یا ضرورت مندوں والا نہیں لگتا تھا، بلکہ وہ خاصی کھاتے پیتے گھرانوں کی معلوم ہوتی تھیں۔ یہ تمام چھوٹی چھوٹی باتیں اور واقعات مل کر میرے دماغ میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بناتے جا رہے تھے۔ میں اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی اور بیگانے شخص کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی تھی، جس سے ہر بات چھپائی جا رہی تھی اور جس کا کوئی بھی اختیار نہیں تھا۔ میرے والدین نے مجھے اس گھر میں بہت سی دعاؤں اور امیدوں کے ساتھ رخصت کیا تھا، لیکن یہاں آ کر مجھے صرف تنہائی اور شک کی ہی اذیت ملی تھی۔ دن اسی کشمکش اور گھٹن میں گزر جاتے اور پھر جیسے ہی شام کے سائے گہرے ہونے لگتے، میرے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر تیز ہونے لگتی، کیونکہ مجھے معلوم ہوتا کہ رات کا وہ بھیانک پہر پھر سے آنے والا ہے، جب وہ دروازہ پھر سے بند ہو جائے گا اور میں پھر سے اکیلی رہ جاؤں گی۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے اور میری برداشت کا پیمانہ اب آہستہ آہستہ لبریز ہونے لگا تھا۔ ایک رات جب گھر کے تمام کام ختم ہو چکے تھے اور حسب معمول میرے شوہر اپنے اس مخصوص کمرے میں جا کر اندر سے کنڈی لگا چکے تھے اور میری ساس اطمینان سے اپنے بستر پر جا کر لیٹ چکی تھیں، میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی اور صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز اس سناٹے کو توڑ رہی تھی۔ یہ ٹک ٹک کی آواز میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ میں نے بستر پر کئی بار کروٹیں بدلیں، آنکھیں بند کر کے خود کو سونے پر مجبور کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے ذہن میں چلنے والے خیالات کا طوفان کسی صورت تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرے دماغ میں مسلسل وہی بند دروازہ، میری ساس کا سخت چہرہ، دن کے وقت آنے والی اجنبی عورتیں اور میرے شوہر کی سرخ آنکھیں گھوم رہی تھیں۔ مجھے اس کمرے میں شدید گھٹن محسوس ہونے لگی، جیسے کمرے کی دیواریں مجھ پر سکڑ رہی ہوں اور میرا دم گھٹ رہا ہو۔ بستر کی چادر مجھے کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی اور بند کمرے کی ہوا مجھے سانس لینے میں دشواری پیدا کر رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر میں مزید کچھ دیر اسی طرح بستر پر لیٹی رہی تو شاید میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میرے اندر کا بے چین انسان مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے اس بند کمرے سے باہر نکلنا چاہیے تاکہ میں کھلی ہوا میں جا کر چند لمبی سانسیں لے سکوں اور اپنے اس الجھے ہوئے دماغ کو تھوڑا سا سکون پہنچا سکوں۔ میں نے بستر سے اٹھنے کا فیصلہ کیا اور نہایت آہستگی سے اپنے قدم زمین پر رکھے۔ میں نے اپنے دوپٹے کو سر پر ٹھیک کیا اور دبے قدموں چلتے ہوئے اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ میں نے دروازے کی کنڈی کو بہت احتیاط سے کھولا تاکہ اس کی آواز سے کوئی جاگ نہ جائے۔ دروازہ کھلتے ہی باہر دالان اور صحن کی تاریکی میرے سامنے تھی۔ گھر میں ایک پر اسرار اور گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، جس میں صرف دور کسی محلے کے کتے کے بھونکنے کی مدھم سی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کمرے سے باہر قدم رکھا تو صحن کی کھلی اور ٹھنڈی ہوا نے میرے چہرے کو چھوا،
جس سے مجھے وقتی طور پر تھوڑا سا سکون محسوس ہوا۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور رات کی تاریکی نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ صحن کے ایک کونے میں لگا نیم کا درخت رات کے سائے میں کسی دیو ہیکل سائے کی طرح کھڑا تھا، اور اس کے پتوں کی ہلکی ہلکی سرسراہٹ ماحول کی پر اسراریت کو مزید بڑھا رہی تھی۔ میں آہستگی سے چلتی ہوئی صحن کے بیچوں بیچ آ گئی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر روؤں اور اپنے دل کا سارا غبار نکال دوں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہاں میرے آنسو پہنچنے والا اور میری تکلیف کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے اپنے بازوؤں کو سینے پر باندھا اور صحن میں آہستہ آہستہ قدموں سے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ میرا دماغ ابھی بھی انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ آخر اس گھر کی حقیقت کیا ہے اور میری زندگی کا انجام کیا ہوگا۔ صحن کا فرش رات کی ٹھنڈک کی وجہ سے سرد ہو چکا تھا اور میرے ننگے پاؤں اس ٹھنڈک کو محسوس کر رہے تھے، لیکن میرے اندر کی آگ اور بے چینی اتنی شدید تھی کہ مجھے اس ظاہری سردی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں بس ایک مشین کی طرح صحن کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بے خیالی میں ٹہلتی جا رہی تھی، اور ہر قدم کے ساتھ میری نظر بار بار اس بند کمرے کے روشن دان کی طرف اٹھ جاتی تھی جہاں میرا شوہر اپنے اس نامعلوم اور پر اسرار کام میں مصروف تھا، اور جہاں تک رسائی حاصل کرنا میرے لیے اس گھر کا سب سے بڑا جرم بنا دیا گیا تھا۔ میں صحن میں بس ٹہل رہی تھی اور میرے اندر کے سوال مجھے مسلسل بے چین کیے جا رہے تھے۔ میں بس بے ارادہ اور بے مقصد قدم اٹھاتی جا رہی تھی اور اسی طرح صحن میں مسلسل ٹہل رہی تھی۔ صحن میں مسلسل ٹہلتے ہوئے اچانک ہوا کے ایک ہلکے سے جھونکے نے میری توجہ اپنی جانب کھینچ لی، کیونکہ اس ہوا میں ایک عجیب اور مانوس سی بو شامل تھی جو سیدھی میرے شوہر کے بند کمرے کے روشن دان سے نکل کر صحن میں پھیل رہی تھی۔ میں نے گہرا سانس لے کر اس بو کو محسوس کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی عام خوشبو نہیں، بلکہ یہ تیز لبان اور اگربتیوں کا دھواں ہے جو رات کے اس پچھلے پہر کمرے کے اندر جلائی جا رہی تھی۔ میرا دماغ تیزی سے سوچنے لگا کہ آخر دفتر کے اہم کام کے دوران لبان اور اگربتیوں کی کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ جب میں نے پچھلی بار اپنی ساس سے اس عجیب بو کا ذکر کیا تھا تو انہوں نے نہایت چالاکی سے بات بتاتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارا وہم ہے، وہ تو کام کے دوران خود کو تازہ دم رکھنے کے لیے کوئی خوشبو استعمال کرتا ہوگا تاکہ اسے نیند نہ آئے، لیکن اب وہ تیز دھواں اور اس کی چبھنے والی بو صاف بتا رہی تھی کہ مجھے اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے، اور حقیقت وہ بالکل نہیں جو مجھے بتائی جا رہی ہے۔ اس دھوئیں نے میرے اندر دبے ہوئے شک کو ایک پختہ یقین میں بدل دیا، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں مزید اس خاموشی کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ مجھے ہر حال میں اس بند دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے راز سے پردہ اٹھانا ہوگا، ورنہ یہ شک مجھے اندر ہی اندر ختم کر دے گا۔ میں نے صحن کے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ گھر میں مکمل سناٹا تھا اور میری ساس اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ یہ میرے لیے ایک بہترین موقع تھا جسے میں کسی صورت گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اپنے دل کی تیز دھڑکنوں پر قابو پایا اور دبے قدموں دوبارہ اپنے کمرے کی طرف گئی۔ میں نے احتیاط سے اپنا موبائل اٹھایا اور اس میں ویڈیو ریکارڈنگ کو اس طرح تیار کیا کہ وہ طویل وقت تک سب کچھ محفوظ کر سکے۔ موبائل ہاتھ میں پکڑے میں دوبارہ صحن میں آئی اور انتہائی خاموشی سے چلتی ہوئی اپنے شوہر کے کمرے کی دیوار کے پاس پہنچ گئی،
جہاں وہ اونچا روشن دان موجود تھا۔ میرا پورا جسم خوف اور بے چینی سے کانپ رہا تھا، لیکن میرے ارادے مضبوط تھے۔ میں نے وہاں پڑی ہوئی ایک پرانی لکڑی کی کرسی کو دیوار کے ساتھ لگایا اور نہایت احتیاط سے اس پر کھڑی ہو گئی تاکہ میرا ہاتھ روشن دان تک پہنچ سکے۔ میں نے روشن دان کے جنگلے کے پاس موجود تھوڑی سی خالی جگہ پر اپنا موبائل اس رخ سے رکھ دیا کہ اس کا زاویہ سیدھا کمرے کے اندر کی طرف ہوا اور وہ سب کچھ واضح طور پر دیکھ سکے۔ موبائل کو محفوظ طریقے سے ٹکانے کے بعد میں نے ویڈیو ریکارڈنگ شروع کر دی اور پھر نہایت خاموشی سے کرسی سے نیچے اتر آئی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری ذرا سی آہٹ سے اندر موجود میرے شوہر کو شک نہ ہو جائے یا میری ساس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اس لیے میں نے کرسی کو واپس اسی جگہ پر رکھا جہاں سے میں نے اسے اٹھایا تھا اور پھر تیز لیکن دبے قدموں سے چلتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے دل کا بوجھ اب کچھ حد تک ہلکا ہو چکا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ موبائل اب میری جگہ اس کمرے کی ہر حقیقت کو محفوظ کر رہا ہے اور کل صبح تک میرے پاس میرے تمام سوالوں کے جواب موجود ہوں گے۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور دوبارہ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ میری آنکھوں سے نیند اب مکمل طور پر اڑ چکی تھی اور دماغ مسلسل ان مناظر کو سوچنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس وقت اس بند کمرے میں ہو رہے ہوں گے اور محفوظ ہو رہے ہوں گے۔ میں کروٹیں بدلتی رہتی۔ وقت گزرنے کی رفتار مجھے بہت سست محسوس ہو رہی تھی، لیکن میرے دل میں ایک امید جاگ چکی تھی کہ اب حقائق چھپے نہیں رہیں گے، اور اسی امید اور بے چینی کے ملے جلے احساسات کے ساتھ میں بستر پر لیٹی چھپ کر لگائی گئی اس ویڈیو کا سچ جاننے کے لیے صبح کا انتظار کرنے لگتی ہوں۔ فجر کی سفیدی ابھی آسمان پر نمودار ہونا شروع ہی ہوئی تھی اور گھر میں ہر طرف ایک گہری خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا جب میں نے انتہائی دبے قدموں اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس روشن دان کے پاس جا کر وہ عکس بندی کرنے والا آلہ وہاں سے اتارا اور تیزی سے واپس اپنے کمرے میں آ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میرا دل میرے سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ اس کی آواز باہر تک نہ چلی جائے۔ میں نے اپنے بستر پر بیٹھ کر کمبل اپنے اوپر اچھی طرح اوڑھ لیا تاکہ آلے کی روشنی کمرے سے باہر نہ جا سکے، اور پھر میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس آلے پر چلنے والی متحرک تصاویر کا بٹن دبایا، لیکن اس کے پردے پر منظر سامنے آتے ہی میرے دل کی دھڑکن جیسے ایک دم رک گئی اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہاں جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ کسی دفتری کام کا منظر نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی خوفناک اور ہوش اڑا دینے والا دھوکہ تھا۔ میرا شوہر، جس کے بارے میں مجھے ہمیشہ یہی بتایا جاتا تھا کہ وہ رات گئے تک دفتر کا کوئی انتہائی اور اہم پوشیدہ کام کرتا ہے، وہ اس وقت کسی دفتری لباس یا پینٹ شرٹ میں نہیں تھا، بلکہ اس نے ایک کالے رنگ کا لمبا اور کھلا چوغا پہنا ہوا تھا۔ اس کے گلے میں عجیب و غریب قسم کے موٹے منکوں، ہڈیوں اور لکڑی کی مالائیں پڑی ہوئی تھیں، اور اس کے چہرے پر ایک لمبی اور الجھی ہوئی نکلی داڑھی لگی ہوئی تھی جس نے اس کا سارا حلیہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ کمرے میں ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیلا ہوا تھا جو ان موٹی اگربتیوں اور تیز لبان سے نکل رہا تھا جن کی چبھنے والی بو مجھے رات کو صحن میں ٹہلتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ اس دھوئیں کے درمیان وہ زمین پر بچھے ایک بڑے سے کالے کپڑے والے تخت پر بیٹھا تھا جس کے سامنے ایک جدید برقی مشین رکھی ہوئی تھی جس کے چمکتے ہوئے پردے پر دور دیس کی کوئی غیر ملکی لباس پہنے ہوئے عورت نظر آ رہی تھی، اور میرا شوہر اس سے
ایک عجیب پر اسرار اور بھاری لہجے میں باتیں کر رہا تھا۔ میری حیرت اور صدمے میں اس وقت اضافہ ہو گیا جب میں نے دیکھا کہ میری ساس، جو مجھ پر دن رات پہرے بٹھاتی تھیں اور مجھے اس کمرے کے قریب تک نہیں جانے دیتی تھیں، وہ خود اس کمرے میں موجود تھیں، اور انہوں نے اپنا سر ایک بڑی سی سیاہ چادر سے ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ میرے شوہر کی اس برقی مشین کی پشت پر کھڑی تھیں، اور ان کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے کاغذ کے ٹکڑے تھے جن پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ مجھے اب سب کچھ پوری طرح سے سمجھ آنے لگا تھا، اور میرے دماغ کے پردے پر پچھلے کئی مہینوں کے تمام واقعات ایک ایک کر کے چلنے لگے تھے۔ وہ اجنبی عورتیں جو دن کے وقت ہماری ساس سے ملنے گھر آتی تھیں، دراصل محلے اور شہر کی وہ سادہ لوح اور پریشان حال عورتیں تھیں جو اپنے دکھ اور پریشانیاں لے کر آتی تھیں، اور میری مکار ساس ان سے ہمدردی کے بہانے باتوں میں ان کے گھر والوں، ان کے رشتہ داروں اور بیرون ملک بیٹھے ان کے عزیزوں کی تمام اندرونی معلومات اور خاندانی راز اگلوا لیتی تھیں، اور پھر وہی تمام معلومات ان پرچیوں پر لکھ کر رات کے اندھیرے میں میرے شوہر کو تھما دیتی تھیں، تاکہ میرا شوہر اس رابطے کی مشین کے ذریعے ان بیرون ملک بیٹھے لوگوں کو ان کے اپنے ہی گھر کے راز بتا کر انہیں خوفزدہ کر سکے، اور خود کو ایک بہت پہنچا ہوا بزرگ اور غیب کا علم رکھنے والا پیر ثابت کر سکے۔ میں اس عکس بندی میں صاف سن سکتی تھی کہ میرا شوہر اس دور دیس بیٹھی عورت کو انتہائی خوفناک انداز میں بتا رہا تھا کہ اس کے گھر پر کسی قریبی دشمن نے بہت کالا اور گندا جادو کروا دیا ہے، اور اس کی تمام مسلسل بیماریوں اور کاروباری پریشانیوں کی وجہ وہی منحوس جادو ہے جو بہت جلد اس کی جان بھی لینے والا ہے۔ وہ عورت اس جھوٹے عامل کی باتیں سن کر خوف کے مارے زاروں قطار رو رہی تھی، اور میرے شوہر سے ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہی تھی کہ وہ کسی بھی طرح اپنے علم سے اس جادو کی کاٹ کر دے اور اس کی جان بچا لے۔ اس کے بدلے میں وہ جتنا مال و دولت یا روپیہ پیسے مانگے وہ بلا جھجک بھیج دے گی۔ میرا شوہر نہایت مکاری اور شاطرانہ انداز سے اپنی نکلی داڑھی ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دے رہا تھا کہ وہ اپنے خاص موکلوں اور جنات کو بلا کر اس بڑی مصیبت کو ہمیشہ کے لیے ٹال دے گا، لیکن اس خطرناک کام کے لیے بڑے جانوروں کے صدقے اور خاص قسم کے بخورات جلانے کے لیے بھاری رقم کی ضرورت ہوگی، جو اسے فوری طور پر بتائے گئے پتے میں بھیجنی پڑے گی۔ یہ سب گھناؤنا کھیل دیکھ اور سن کر میرا پورا وجود سرد پڑ گیا، اور میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے ماتھے پر سردیوں کی اس رات میں بھی پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے، اور مجھے اپنے پیٹ میں ایک عجیب سی ہول اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جس شخص کو میں اپنا محنت کش، ایماندار اور شریف شوہر سمجھتی تھی، اور جس کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے میں دن رات اس کی خدمت کرتی تھی، وہ تو ایک نہایت گھٹیا قسم کا فریبی اور جال ساز انسان نکلا، جو مجبور اور لاچار لوگوں کے دکھوں اور ان کے ڈر کا سودا کر کے حرام کی کمائی اکٹھی کر رہا تھا۔ مجھے اب وہ ساری باتیں یاد آنے لگیں جو اتنے عرصے سے میرے لیے ایک حل نہ ہونے والا معمہ بنی ہوئی تھی۔ میرے شوہر کی وہ صبح کے وقت کی گہری تھکاوٹ، اس کی وہ لال اور سوجی ہوئی آنکھیں، اس کا چڑچڑاپن، وہ سب کسی دفتر کی محنت، مزدوری یا جائز کام کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ساری رات جاگ کر لوگوں کو بے وقوف بنانے اور اپنی مکاری کا جال بچھانے کی وجہ سے تھا۔ میری ساس کا دن میں مجھ سے ضرورت سے زیادہ میٹھا بولنا، مجھے گھر کے کاموں میں الجھائے رکھنا، اور رات کو ایک پہرے دار کی طرح
مجھے اس کمرے سے دور رکھنا سب ایک سوچی سمجھی اور پلید سازش تھی، تاکہ ان کا یہ گھناؤنا اور کالا دھندا مجھ سے مکمل طور پر چھپا رہے۔ عکس بندی میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بھیانک اور شرمناک حقائق میرے سامنے آ رہے تھے۔ اس ایک غیر ملکی عورت سے بھاری رقم اوٹنے اور لوٹنے کے بعد میرے شوہر نے مشین کا بٹن دبا کر کسی دوسرے شخص سے رابطہ قائم کیا، وہ بھی کوئی انتہائی پریشان حال اور مجبور انسان تھا، اور میرا شوہر اپنا حلیہ تھوڑا سا مزید پر اسرار بنا کر اسے بھی کسی طرح ڈرا اور دھمکا کر اس کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیسے بٹورنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری ساس جو بظاہر ایک نیک اور نمازی عورت بننے کا ڈرامہ کرتی تھی، وہ مسلسل ان پرچیوں سے نام، پتے اور خاندانی مسائل پڑھ کر میرے شوہر کو اشاروں اور دبی ہوئی سرگوشیوں میں بتا رہی تھی، تاکہ وہ پردے کے سامنے بیٹھے اس شخص کو یہ یقین دلا سکے کہ وہ اپنے روحانی علم سے اس کے گھر کا سارا حال جانتا ہے۔ ان دونوں ماں بیٹے کے چہروں پر ایک عجیب سی شیطانی اور مکار مسکراہٹ تھی، جو کسی بھی شریف انسان کو خوف زدہ کر دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ دونوں مل کر لوگوں کی مجبوریوں کا انتہائی بے دردی سے مذاق اڑا رہے تھے، اور ان کی دولت کو لوٹنے کے نئے نئے اور گرے ہوئے طریقے آزما رہے تھے۔ میرے لیے یہ سب برداشت کرنا میری ہمت اور طاقت سے بہت باہر ہو رہا تھا۔ میرے آنسو میرے گالوں پر سیلاب کی طرح بہہ رہے تھے، اور میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ سختی سے دبائے ہوئے تھی، تاکہ میرے رونے اور سسکنے کی آواز میرے اس بند کمرے سے باہر نہ چلی جائے، اور ان ظالموں کو میری بیداری کا پتہ نہ چل جائے۔ میری تو پوری دنیا ہی میرے سامنے اجڑ گئی تھی۔ میری تمام تر امیدیں، میرے سارے سنہرے خواب، میری عزت و آبرو اور ایک اچھے گھرانے کی بہو بننے کا میرا سارا مان، سب کچھ ایک ہی لمحے میں ٹوٹ کر مٹی میں مل گیا تھا۔ میں یہ سوچ سوچ کر دکھ اور اذیت سے پاگل ہو رہی تھی کہ میں پچھلے کتنے مہینوں سے اس حرام کی اور دھوکے سے کمائی گئی رقم سے لایا گیا رزق کھا رہی تھی، اور ایک ایسے گھر میں رہ رہی تھی جس کی بنیادیں ہی جھوٹ، فریب اور بہت بڑے گناہ پر رکھی گئی تھیں۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی، اور اپنے وجود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں کتنی اندھی اور بے وقوف تھی، جو ان کے اتنے بڑے اور واضح جھوٹ کو اتنے دن تک سچ مانتی رہی۔ کیسے میں نے ان کے بنے ہوئے اس شیطانی جال کو اتنے قریب رہ کر بھی محسوس نہیں کیا۔ میرے دماغ کی رگیں دکھ اور صدمے سے پھٹنے کے قریب تھیں۔ میں نے وہ عکس بندی والا آلہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے سامنے بستر پر گرا دیا، لیکن ایسے چمکدار پردے پر چلنے والے وہ شرمناک مناظر اب بھی بالکل واضح طور پر میرے سامنے تھے، اور ان دونوں کے جھوٹ اور فراڈ پر مبنی جملے، ان کی وہ بھیانک آوازیں میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہی تھیں۔ میرا دل چیخ چیخ کر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں ابھی اسی وقت بستر سے اٹھوں اور سیدھی جا کر ان دونوں ماں بیٹے کا گریبان سختی سے پکڑ لوں، ان کے مکار چہروں پر زوردار تھپڑ ماروں، اور ان سے چیخ کر پوچھوں کہ انہوں نے میرے ساتھ، میری معصوم زندگی کے ساتھ اور میری پاکیزگی کے ساتھ اتنا بڑا اور ظالمانہ کھلواڑ کیوں کیا؟ انہوں نے مجھے اس گندگی اور حرام کے دلدل میں کیوں دھکیلا؟ لیکن حیرت انگیز طور پر میرے جسم میں جیسے جان ہی نہیں بچی تھی۔ اس بھیانک صدمے کی شدت نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ میرے پیروں میں اتنی سکت ہی نہیں تھی کہ میں سیدھی طرح کھڑی ہو سکوں، اور میری زبان صدمے کی وجہ سے بالکل گنگ ہو چکی تھی۔ میرے حلق سے آواز نکلنا بند ہو گئی تھی۔
میں بس بستر پر ایک بے جان مجسمے کی طرح گمسم بیٹھی اس آلے کے پردے پر چلنے والی اس شیطانی حقیقت کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھے جا رہی تھی، جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کمرے کے گپ تاریکی میں اس چھوٹے سے آلے کی مدھم روشنی میرے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے پر پڑ رہی تھی، اور اس روشنی میں میرے مسلسل بہتے ہوئے آنسو میری اندرونی بربادی، میری شکست اور میرے دکھ کی گواہی دے رہے تھے۔ عکس بندی میں وہ جھوٹا عامل ابھی بھی ایک نئی کہانی گھڑ رہا تھا، اور اس کی ماں اس کی پیٹھ پیچھے کھڑی اس کی مکمل رہنمائی کر رہی تھی، اور میں بس وہیں بیٹھی اس دردناک اور ناقابل یقین سچائی کو اپنے اندر اتارنے اور ہضم کرنے کی ایک ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میرا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا، اور میں اس وقت کوئی بھی فیصلہ کرنے کی حالت میں نہیں تھی کہ مجھے صبح ہوتے ہی ان کا سامنا کیسے کرنا ہے اور اس گھر سے ہمیشہ کے لیے کیسے نکلنا ہے۔ بس وہ مناظر مسلسل میری آنکھوں کے سامنے چلتے جا رہے تھے، میری دنیا کا ہر رنگ مسلسل تاریک سے تاریک تر ہوتا جا رہا تھا، اور اس طرح وہ طویل اور اذیت ناک رات آہستہ آہستہ اپنے اختتام اور صبح کی روشنی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لیکن میری برباد شدہ زندگی کا ایک نیا اور نہایت بھیانک باب ابھی پوری طرح سے میرے سامنے کھلا ہی تھا، جس کا کوئی واضح انجام یا کنارہ مجھے اس وقت دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور میں بس اسی حالت میں جمی ہوئی اس عکس بندی کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ صبح کا سورج پوری طرح طلوع ہو چکا تھا، اور اس کی روشن کرنیں میرے تاریک کمرے میں داخل ہو رہی تھیں، لیکن میرے اندر کا اندھیرا اب کسی روشنی سے ختم ہونے والا نہیں تھا۔ میں نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھیں، لیکن اب رونے کا وقت گزر چکا تھا، اور مجھے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور کٹھن فیصلہ کرنا تھا۔ میں نے بستر سے اٹھ کر اپنا بکھرا ہوا سامان سمیٹا، اور ایک بڑے تھیلے میں اپنے کپڑے اور ضروری اشیاء ڈالنا شروع کر دی۔ میرا دل پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا، اور اس گھر سے میری تمام جذباتی وابستگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ سامان باندھنے کے بعد میں نے وہ عکس بندی والا آلہ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا، اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر دالان کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میری ساس اور میرا شوہر حسب معمول صحن میں بچھے ہوئے تخت پر بیٹھے صبح کا ناشتہ کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر وہی روزانہ والی مصنوعی تھکاوٹ اور مکاری طاری تھی۔ مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر ان دونوں نے سوالیہ نظروں سے میری طرف، خصوصاً میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا سامان کا تھیلا دیکھ کر، ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں بنا کوئی لفظ بولے ان کے بالکل قریب جا کر کھڑی ہو گئی، اور اپنے ہاتھ میں موجود اس آلے کا بٹن دبا کر وہ رات والی عکس بندی ان کے سامنے چلا دی، جس میں ان دونوں کا بھیانک اور کالا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ آلے کے پردے پر اپنے ہی گناہوں کی وہ بولتی ہوئی حقیقت دیکھ کر ان دونوں ماں بیٹے کے ہاتھوں سے روٹی کے نوالے چھوٹ کر نیچے گر گئے۔ میری ساس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا، اور میرے شوہر کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ انہوں نے جلدی سے آلہ بند کرنے کی کوشش کی، اور ہکلاتے ہوئے صفائیاں دینے لگیں۔ یہ سب ان کی خاندانی مجبوری تھی، اور گھر کے خراب حالات ٹھیک کرنے کے لیے انہیں یہ غلط راستہ چننا پڑا۔ لیکن میں نے ان کی ایک بات نہ سنی، اور انتہائی غصے اور نفرت بھرے لہجے میں ان سے کہا کہ جو روٹی تم لوگ کھا رہے ہو وہ مکمل حرام اور مجبوروں کے آنسوؤں سے کمائی گئی ہے، اور میں کسی صورت اس پلید کمائی کا حصہ ہرگز نہیں بن سکتی۔
میں نے انہیں انتہائی صاف الفاظ میں بتا دیا کہ میرا اور ان کا رشتہ اب اسی لمحے ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، اور میں ان جیسے گرے ہوئے دھوکے بازوں کے ساتھ مزید ایک پل بھی نہیں گزار سکتی۔ میری ساس نے آگے بڑھ کر مجھے روکنے اور جھوٹی بدنامی کا ڈر دلا کر دھمکانے کی کوشش کی، لیکن میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مضبوطی کے ساتھ کہا کہ یہ سارا ثبوت اب میرے پاس محفوظ ہے، اور میں یہاں سے سیدھی اپنے والدین کے گھر جا رہی ہوں، جس کے فوراً بعد میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تمہارے اس گھناؤنے کھیل کے تمام حقائق بتاؤں گی، تاکہ تم دونوں کا یہ فراڈ کا کالا دھندا ہمیشہ کے لیے بند ہو سکے اور مزید معصوم لوگ لٹنے سے بچ جائیں۔ یہ کہہ کر میں نے مڑ کر ایک بار بھی اس منحوس اور تاریک گھر کی طرف نہیں دیکھا، اور نہایت تیز قدموں سے چلتی ہوئی گھر کا مرکزی دروازہ کھول کر ہمیشہ کے لیے اس دھوکے کی قید سے آزاد ہو گئی، اور یوں میری اس تکلیف دہ زندگی کا ایک نیا باعزت اور سچا سفر شروع ہو گیا۔